مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ على حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ تعالی 8 سپارے مکمل ہو چکے ہیں اور اب تک ہم کئی صورتوں کی تلاوت سماعت کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، پھر اس کے بعد سورہ اعراف، یہ تمام صورتیں ہم سن چکے ہیں۔ سورہ مائدہ جو کہ 6 سپارے کی، یہ صورت بڑی فضیلت والی ہے، بڑی شان سے اللہ پاک نے اس صورت کو نوازا ہے۔ اس صورت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور جب یہ صورت اتری تو وحی کا بوجھ اتنا ہوا کرتا تھا، بار وحی اتنا ہوتا تھا کہ اس صورت کے بوجھ سے اس اونٹنی کا بازو ٹوٹ گیا، اس کا شانہ ٹوٹ گیا۔ ادبا نامی اونٹنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بازو سے مراد یہ ہے جانور کی جو اگلی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو ہاتھوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور پچھلی 2 ٹانگوں کو پاؤں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اگلی 2 ٹانگوں میں اگلے 2 جو پاؤں تھے اس کے، جن کو بازو سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس میں سے ایک ٹوٹ گیا۔ یہ بار وحی تھا۔ وہ بیٹھی، حضور جب نازل ہوئی تو حضور اس پر سوار تھے، چل رہی تھی اونٹنی، بار وحی سے وہ اونٹنی بیٹھی اور بیٹھ کے جب اس کا پاؤں مڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ اس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح یاد کرتے تھے کہ کون سی صورت کس وقت اتری ہے، کس حالت میں اتری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس وقت، یہ سب چیزیں صحابہ کو یاد ہوا کرتی تھیں۔ بلکہ ایک ایک آیت کے بارے میں صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس وقت اتری، کس زمانے میں اتری، حضور اس وقت، بلکہ یہاں تک صحابہ یاد رکھتے تھے حضور نے اس وقت لباس کیا پہنا تھا۔ اتنا تک صحابہ اکرام علیہم رضوان یاد رکھا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے علاوہ کسی اور جگہ پر اتارا جاتا تو وہ چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ اسے دیکھتے کہ خشیت الہی سے، خوف الہی سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ بنی ہی نہیں تھی جہاں یہ قرآن نازل ہو سکتا ہو، صرف ایک ہی مقام اللہ نے بنایا تھا، وہ تھا حضور کا قلب اطہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تھا جہاں پہ اس قرآن کو نازل ہونا تھا، اور وہیں پر ہی نازل ہوا۔ اور کوئی مقام بار وحی کو، وحی کے بوجھ کو برداشت کرنے کی سخت اور طاقت نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کا بوجھ اتنا ہوا کرتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے یوں گرا کرتے تھے جس طرح موتی جھڑ رہے ہیں۔ یہ بار وحی ہوا کرتا تھا۔ اس طرح قرآن نازل ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو ہم ہر سال مختلف آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کچھ مواقع ایسے ہیں، مقامات ایسے ہیں جن کو بیان کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ ایسے ہی ایک سورہ یوسف بھی ہے جسے ہر سال ضرور بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ سورہ یوسف آئے اور ہم سورہ یوسف کو سنیں، اسے سمجھیں۔ اور اس میں تاثیر ایسی ہے، اللہ پاک نے سورہ یوسف میں تاثیر ایسی رکھی ہے، آپ اسے قرآن مجید فرقان حمید تو روزانہ پڑھیں، وہ تو آپ کو ہر دن نیا لگے گا، ہر دن آپ کو پڑھنے میں لطف آئے گا۔ تفسیر کے اندر بھی یہی خاصیت ہے، جتنی بار سنیں گے اتنی بار سننے میں نیا لگے گا۔
اتنی بار سننے میں مزہ آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہ یہاں جب اولاد ہوتی تھی، حضرت حوا کے بطن سے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو یوں ہوتا تھا کہ ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، جنہیں ہمارے یہاں جڑواں بچے کہا جاتا ہے۔ ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور یہ بھی اللہ پاک کی شان تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دونوں لڑکیاں ہی پیدا ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ دونوں لڑکے پیدا ہو جائیں۔ ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکا ہوتا تھا، اور ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، کیونکہ آبادی کم تھی، یہ اللہ پاک نے نظام بنانا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور یہ چیز تھی کہ جب ایک حمل سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی آپ کے پیدا ہوتے تھے، وہ رشتے میں آپس میں سگے بہن بھائی کہلاتے تھے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ پھر اگلے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، ان کا نکاح ان دونوں لڑکا اور لڑکی سے کیا جاتا تھا۔ یہ نظام اللہ پاک نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، بیٹے کا نام تھا حابیل اور بیٹی کا نام تھا لیوزا۔ اگلے حمل سے قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے، تو اس مناسبت سے حابیل اور لیوزا کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے تھے۔ ہونا یہ تھا کہ حابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہوتا اور قابیل کا نکاح لیوزا کے ساتھ ہوتا، لیکن قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اکلیمہ، وہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے کہا کہ میں لیوزا سے شادی نہیں کروں گا، میں اکلیمہ سے ہی شادی کروں گا، یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اس طرح مت کرو، یہ تو اللہ پاک کی حکم عدولی ہے، یہ تو محرم سے نکاح کرنا کہلائے گا، اس طرح مت کرو۔ وہ نہیں مانا، اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا تو اکلیمہ سے ہی کروں گا، حابیل کو کہہ دو کہ وہ لیوزا سے شادی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک کام کرتے ہیں، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اس کا نکاح اکلیمہ سے کرا دیا جائے گا۔ اب دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے جو قربانی پیش کی وہ ایک بکری کے بچے کی قربانی تھی، اور قابیل نے جو قربانی پیش کی وہ گندم کا ڈھیر تھا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کرم ہے کہ قربانی بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، جمع بھی کرتے ہیں، 6 مہینے تک چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو کرم نوازی ہے نا کہ قربانی بھی کرو، بلکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ کتنا تھوڑا سا وقت لگتا ہے چھری چلانے اور خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے کے درمیان۔ حضور نے فرمایا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا دونوں قربانی پیش کرو۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی بکری تھی، قابیل کی گندم تھی۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی بکری کو جلا دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اکلیمہ سے کر دوں گا۔ اب اس طرح تو جو نتیجہ نکلا وہ یہی تھا جو ہونا ہی چاہیے تھا کہ حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا چاہیے تھا، لیکن قابیل اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا نہیں، میں نکاح اکلیمہ سے ہی کروں گا اور میں حابیل کو قتل کر دوں گا، حابیل کو میں مار دوں گا، کیونکہ یہ راستے کی دیوار ہے، یہ ہٹے گا تو میرا نکاح۔ یہ عورت کا جو فتنہ ہے اس سے بزرگوں نے پناہ مانگی ہے، بلکہ مفسرین نے اس آیت کے بعد، اس واقعے کے بعد یہاں تک لکھا ہے کہ چاہیے یہ کہ انسان دعا کرے کہ اللہ پاک خواتین کے عشق کے فتنے میں مبتلا ہونے سے ہمیں بچائے۔ یہ وہ فتنہ ہے، کسی کے عشق کے اندر مبتلا ہونا، یہ وہ فتنہ ہے جو بڑوں کو ضائع کر دیتا ہے، عقلیں معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یہ وہ فتنہ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ ان پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ بیان فرمائیے۔
اس قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو دو میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ جب قبول نہیں کی گئی تو قابیل نے کہا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا۔ قال لأقتلنک، قابیل نے کہا میں تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل جو تھے وہ نیک تھے، صالح تھے، انہوں نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، سن لو اللہ متقین کی قربانی ہی قبول کرتا ہے، جو پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ انہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت حابیل نے قابیل سے فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو سن لے میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو کوشش کرے گا اگر کہ مجھے مار دے تو، لیکن میں نہیں کوشش کروں گا کہ میں تجھے ماروں۔ اور علماء نے لکھا کہ حضرت حابیل کے پاس قوت اور طاقت زیادہ تھی، وہ مار سکتے تھے، وہ قتل کر سکتے تھے۔ قابیل سے پہلے، قابیل کے یہاں حملہ کرنے سے پہلے حابیل انہیں مار سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں ماروں گا۔ کیوں نہیں ماروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ یعنی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، یہ اصل چیز ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا۔ کیسے قتل کیا؟ مختلف واقعات ہیں، علماء نے، مفسرین نے مختلف توجیحات لکھی۔ انہوں نے کہا یا تو ایسا کیا کہ ایک بلندی پر لے گئے قابیل حابیل کو اٹھا کے اور وہاں سے نیچے پھینکا پہاڑ کی چوٹی سے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت حابیل سو رہے تھے تو قابیل ایک بہت بھاری پتھر اٹھا کر لایا اور حابیل کے سر پہ مار دیا۔ یہ پہلا قتل تھا، دنیا کا پہلا قتل تھا جو ہوا، اور عورت کے نام پر ہوا اور ناجائز محبت کے نام پر ہوا۔ اللہ پاک اس چیز سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کل قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کرنے والے بہت سارے لوگ یا ممبروں پر بیٹھنے والے بہت سارے لوگوں نے نکاح اور شادی کے مسائل کو مذاق بنا لیا ہے۔ میں ان صاحب کا نام نہیں لوں گا، ایک صاحب ہے، مفتی صاحب کہلاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑے معروف ہیں، ممبر اور محراب کا تقدس پامال کر کے رکھا ہے۔ ممبر وہ مقام ہے جہاں پر بڑے بڑوں کی بیٹھتے ہوئے کانپتے ہیں، تھر تھراتے ہیں کہ یہاں پر ہم کیا بات کریں، لیکن اس نے ممبر و محراب کا تقدس پامال کر دیا ہے۔ اسے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ عالم اور مفتی کہلانے کے لائق نہیں، اسے کنٹینٹ کریٹر کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اپنی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے بات کی جا سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کھول کر، اور محبت اور عشق کی باتیں اور بازاری زبان جس طرح استعمال کی جاتی ہے، لوگوں کے دل سے قرآن و حدیث کی جو ایک چاشنی ہوا کرتی تھی، جو ایک نور ہوا کرتا تھا، جو ایک ادب اور احترام علماء کرام کا ہوا کرتا تھا، اس بندے نے وہ نکال دیا ہے، اس بندے نے نکال دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسوں سے بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے سب سے اچھے لوگ بھی علماء ہیں اور سب سے برے لوگ بھی علماء ہیں۔ سب سے اچھے لوگ بھی علماء ہوں گے، علماء سو کہلائیں گے جو برے کام کریں گے۔ فرمایا میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تیرے گناہ کا وبال تجھ پر ہی پڑے، فتکون من اصحاب النار، تو تو جہنمیوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ یہ حضرت حابیل نے کہا۔ اب یہ حضرت حابیل نے قابیل سے کہا۔ وہ حضرت حابیل کو جب قتل کر دیا گیا تو پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا، کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ تو علماء نے لکھا کہ 1 سال تک قابیل حابیل کی لاش کو اٹھائے گھومتا رہا کہ میں اس کے ساتھ کروں کیا، سمجھ نہیں آتا تھا کروں کیا اس کے ساتھ۔ اور لکھا علماء نے کہ 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام ہنسے نہیں تھے، مسکرائے نہیں تھے اپنے بیٹے کی وفات پر، اتنا غم تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے دنیا سے جانے کا غم کتنا ہوتا ہے، بالخصوص نوجوان اولاد کے دنیا سے جانے کا غم کتنا ہوتا ہے۔
اور اس سے یہ بھی پتہ پڑتا ہے کہ اگر بھائی بھائی آپس میں لڑ جائیں تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے نہیں تھے، حضرت حوا مسکرائی نہیں تھی۔ 1 سال تک قابیل حابیل کی لاش کو لیے، ان کے جسم کو لیے پھرتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے دیکھا کہ 2 کوے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اپنی چونچ سے زخمی کیا، پھر اسے مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کوے نے زمین پر آنے کے بعد اپنی چونچ سے کریدا زمین کو، اور اس کوے کے مردہ جسم کو اس زمین سے گڑھا بنا کے اس میں دفن کیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ وہاں سے قابیل کے ذہن میں آیا کہ اس طرح دفنایا جا سکتا ہے، اور وہ دفنانے کا سلسلہ وہ شروع ہوا۔ فبعث، پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اس کے بعد فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ قال یا ویلتا، جب یہ کام دیکھ لیا قابیل نے حابیل کی لاش کو چھپانے کا طریقہ کار کوے سے سیکھ لیا، تو کہنے لگا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں ایسا عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے کی مثل بھی نہ ہو سکا، مجھے اتنا بھی نہیں آتا تھا، میں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ میں اس کوے کی مثل بھی نہ ہو سکا، اتنا بھی نہ آ سکا۔ فاواری سوءۃ اخی، پھر میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ فاصبح من النادمین، ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حابیل کی لاش کو دفنانے کے بعد، اچھا یہ واقعہ پیش کہاں آیا؟ علماء نے مختلف باتیں لکھی۔ بعض نے کہا کہ بصرہ میں جہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے اس وقت، وہ علاقہ اس وقت امام اعظم کی نسبت سے اعظمیہ کہلاتا ہے، اور بحمد اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر انوار پر بیٹھ کر میں نے تجوید و قرات پڑھی ہے عراق کے اندر، اور وہ مقام بصرہ سے قریب ہے، اعظمیہ کہلاتا ہے۔ یا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرے دیگر علماء نے لکھا کہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یہ واقعہ پیش آیا، قابیل اور حابیل کا واقعہ، دنیا کے پہلے قتل کا واقعہ۔ جب یہ ہو گیا، جب قتل ہو گیا تو قابیل نے اکلیمہ کو اپنے ساتھ لیا، اور یمن میں ایک علاقہ ہے عدن، یمن کا ایک شہر عدن، وہاں چلا گیا اور اس کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ تو شیطان آیا قابیل کے پاس اور کہنے لگا اے قابیل، تمہیں پتہ ہے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تمہاری قربانی کو آگ نے کھایا نہیں تھا، اس کی وجہ معلوم ہے؟ تو قابیل نے کہا کہ نہیں، شیطان انسانی لباس میں آیا تھا۔ تو شیطان کہنے لگا بات یہ ہے حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا تو آگ اس سے خوش ہوتی تھی، تو جب آگ اس سے خوش ہوئی تو آگ نے آ کے اس کی قربانی کو کھا لیا، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اب ایک کام کرو، تم بھی آگ کی پوجا کرنا شروع کرو تاکہ تمہاری بھی قربانیاں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ وہ ویسے ہی گمراہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے دھتکار دیا تھا اسے، اس کے ذہن میں وہ شیطان کی بات آئی، اس نے پہلا مندر بنایا آگ کی پوجا کرنے کا۔ وہ پہلا مندر تھا جو روئے زمین پر بنا، وہ پہلا شرک تھا جو روئے زمین پر ہوا، اور پہلا شرک آگ کی پوجا کرنے کے ساتھ ہوا، یعنی گمراہی در گمراہی۔ اسی لیے جو پہلی سیڑھی چڑھتا ہے گمراہی کی، پھر وہ آگے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اور جو سبق ہمیں قرآن سکھاتا ہے، جو تعلیمات ہمیں قرآن دیتا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں حلال اور جائز محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز عشق اور محبت سے ہماری جان چھڑائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔